بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5000 اللہ والے اور ان کے استاد کا واقعہ۔ استاد کا ہاتھ پتھر کا کیوں بن گیا؟ آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ سرکار بغداد یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہر شاگرد کی طرح نوجوان تھے۔ آپ اپنے قابل استاد کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا فرمائی، بچپن میں سے ہی آپ کو اونچا درجہ دیا گیا۔ بغداد شریف پہنچ کر مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور اس کے ماہر سے تعلیم حاصل کی۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بہت عبادت کرتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کوئی اور صاحب کامل فاضل نہیں ہیں۔ بڑے بڑے عالمہ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی خبریں بہت دور دور تک پہنچتی تھی۔ جوانی اتنی چھوٹی عمر اہل بغداد کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیے۔ دور دور سے لوگ آپ کے ارشاد سننے کے لیے آتے تھے اور ایسے بیانات سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن شریف پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے پاس شاگردوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سننے لگے۔ اچانک آپ رک گئے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ دوستوں نے حضرت سے پوچھا کیا بات ہے یا اللہ، کیا کوئی فوت ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، دراصل ان کی فوت کو کئی سال ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوستوں نے پوچھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے آقا شیخ حمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، آؤ مجھے جانا ہے۔ سب تیار ہو کر آپ کے ساتھ قبرستان کی طرف چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر پریشانی لیے آگے بڑھے، جیسے کوئی درد اور تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی پکار رہا ہو، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جلد سے جلد قبرستان کے قریب پہنچ کر آپ کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں، میں یہاں اس خبر یعنی صاحب کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قبرستان سے باہر نکل گئے۔ آپ کافی دیر تک حضرت بغداد کے ساتھ رہے۔ آپ کے استاد کی خبر پر جو راز دیا جا رہا تھا، اللہ پاک کو معلوم تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے نکلے اور قبرستان سے نہ نکلے تو ساتھیاں بہت پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی، اچھا کہا کہ کوئی جائے اور ایک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آئے۔ ایک صحابی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز اس طرح تھی، دیر تک انتظار کرو، دیر تک قائم کرو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ پھر دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے اور آنکھیں بند کیے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک موضع ہوا کہ شیخ کی قبر کے اندر سے نور نکلنے لگا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے ارد گرد کی تمام خبریں روشن ہو گئی، سبحان اللہ، اور منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس منظر میں وہ شخص گم ہو گیا۔ سیدنا پیران پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ دعا کے آنسو بہ رہے تھے اور لب مبارک سے دعائیں یا کلمات نکل رہے تھے۔ صحابی کو بات سمجھ میں نہ آئی اور اتنی بے رتبی سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ حضور رحمۃ اللہ علیہ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ جب وہ شخص ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا، قبرستان سے نکلے زبان بند، دل خاموش، نگاہیں حیرت سے، دل میں زرق روشنی، یہ نور ہے۔ حسین دنیا دیکھ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیانت نگاہیں رہ گئی۔ وہ دل میں ہی یہ سوال لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر تشریف لائے تو آپ سے پوچھتے کہ یہ دعا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ بہت دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر تشریف لائے تو چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ اتنی خوشی ہوئی کہ وہ حضرت سیدنا اولیاء غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے یہ تو بس خوشخبری ہے۔ دوستوں نے پوچھا کیسی خوشخبری ہے؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے آپ سب جانتے ہیں، ہاں میرے روحانی آقا جبار تھے، میں جوان تھا اور اللہ پاک کے
عمل سے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آیا تھا۔ اب مجھے لگا کہ کوئی روحانی آقا ہے جن سے میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایسی شخصیت عطا فرمائے۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت شیخ ہادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی وجہ سے مجھے دل میں فیض الہی کی محبت ہو گئی۔ میرے ساتھ شیخ نکلے۔ شیخ کے اور بھی شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ہم ایک نہر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے مجھے دریا میں ہاتھ سے نہر میں ڈھکل دیے۔ سردی کا موسم تھا۔ نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں کانپ رہا تھا لیکن میں خاموش رہا۔ نہ میں نے کچھ کہا، نہ غصہ آیا اور نہ ہی مجھے اس حرکت کا برا لگا۔ پھر شیخ تشریف لائے، مجھے پیار سے کہا اور کہا، اے عبدالقادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ ہم یہاں تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اور اللہ پاک کے گھر میں آپ کی عزت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اتنا کم موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ عمر اور جوانی ملاحم نے آپ کا صبر بھی دیکھا، آپ کا علم بھی دیکھا اور ہمیں صرف یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا درجہ دیا ہے۔ اب شیخ نے یہ کام کسی دشمنی یا بغض یا حسد سے نہیں کیا۔ وہ تو بس یہ جانتے تھے کہ دیکھو میرا شاگرد منصوب پر کیسا ہے، جیسے اس نے ابھی دیکھا۔ پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا یہاں تک کہ شیخ حمد وصال ہو گئے اور آج پھر میں ان کی خبر پر پہنچوں تاکہ ان کے لیے دعا کروں۔ اس لمحے مجھے الہی محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کیے۔ میں غور کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا ہی تھا۔ شیخ مجھ سے کیا کلام کہنا چاہتے ہیں؟ اچانک شیخ کی آواز آنے لگی، اے عبدالقادر، کافی دیر بعد میرے پاس آئے۔ ان کا کلام پھر جب میں نے آنکھیں بند کیے تو دیکھا کہ حضرت باغ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹہل رہے ہیں، شاندار لباس میں، یعنی وہ چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جنت کی بلند تر جگہ پر ایک محل بھی عطا فرمائے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے ہاتھ پر لگا۔ دیکھے کہ وہ ہاتھ پتھر کا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی بے جان تھا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ ہاتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ جب مجھے شیخ حمد رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا، اے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جوانی میں آپ کو ایک بار آزمایا تھا۔ اس سیدھے ہاتھ سے میں نے آپ کو پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ کوئی اس پانی میں گر کر مر جاتا، لیکن میں نے آپ کی برداشت کو پانی میں گرا کر دیکھا۔ وہ ٹھنڈا پانی کوئی اس کی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے تمہیں اتنی طاقت دی کہ تم نے اس طاقت سے یہ سردی برداشت کی۔ پر میرے بیٹے، تم نے کسی کو گالی نہیں دی اور نہ ہی برا بھلا کہا، میری عزت کی۔ بیٹا، تم نے مجھے کچھ نہیں کہا مگر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے۔ میرے ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے نعمتیں عطا کیے، جس کے لیے اس رب کریم نے جتنا کیا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور میرا ہاتھ یہ رہ گیا جس سے میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سردی میں پریشان کیا، آپ کے کپڑوں کو ٹھنڈے پانی سے گیلا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صبر کیا اور اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن یہ عمل مجھے اللہ نے اپنی مرضی سے جنت کا محل عطا کیا ہے۔ لیکن وہ ہاتھ جو میں نے صرف آپ کو آزمانے اور آپ کی طاقت کو آزمانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور جو ہاتھ تکبر کرتا تھا، وہ بے جان ہو گیا۔ اے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کا عاشق میرا محبوب خوبصورت ہے اور مجھے اپنے محبوب کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے لیے بھی قبول ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جبکہ میں نے نہ تو اس پر لعنت بھیجی اور نہ ہی اس پر کوئی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی برائی رکھی ہے۔ استاد کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ پرورش کا حصہ ہے۔ استاد اس درد میں کیسے برداشت کر سکتا ہے جب سامنے ندی کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا اور
اور گہری ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آپ کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی دنیا کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، آپ چاہیں تو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اے رب تو رحیم ہے، سب سے زیادہ جلال والا ہے۔ انہوں نے جنت کی سردی نعمتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دی ہے۔ پھر اس پتھر کے ہاتھ کو نرم کر تو اسے درست کر دے، جہاں تک تیرے گناہوں کا تعلق ہے یہ تیرا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک تیرے دروازے سے نہیں ہٹیں گے جب تک تو اس کی دعا نہ سن لے۔